ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی کلپ ہم سب کے لیے بڑی اہم ہونے والی ہے، اور جو ٹاپک ہے ہمارا، قبرستان میں جا کر کس طرح سے دعا کریں، مردوں کو ثواب کیسے پہنچائیں، اسی طرح کے اور بھی کچھ اہم سوال لے کر کے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ مفتی صاحب، یہ ہمارے مولانا نفیس احمد رئیسی جو سوارہ سے تعلق رکھتے ہیں اور تنظیم دعوت الصدق کے اہم رکن بھی ہیں، وہ سوال کرتے ہیں کہ جب قبرستان جائیں اور قبرستان میں مردے کو دفنا چکے تو دفن کرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا کیسا ہے؟ اس کے بارے میں شریعت کی روشنی میں جو بھی مسئلہ ہے وہ ذرا بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبرستان میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا ثابت ہے، لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ قبر کی طرف نہ ہو، بلکہ جب آپ دعا کریں تو آپ کو قبلے کی طرف رخ کر لینا چاہیے، اور آپ کا رخ جب قبلے کی طرف ہوگا تو کم سے کم یہ شبہ ختم ہو جائے گا کہ آپ صاحب قبر سے مانگ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول سے اس طرح مانگنا ثابت ہے، جدھر قبر ہوتی تھی ادھر نہ ہو کر کے آپ قبلے کی طرف پھر جاتے تھے اور پھر آپ نے دعا مانگی ہے۔ اچھا مفتی صاحب، ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کا ایک طریقہ میں نے بارہا دیکھا ہے بہت سارے لوگوں میں، کہ قبر کو، مردے کو دفنانے کے بعد میں قبر کے چاروں طرف کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے نہیں، ہیں۔ یہ طریقہ غلط ہے، بالکل اس کو چھوڑنا ضروری ہے۔ مطلب یہ حدیث میں اس طرح کا اس طرح کوئی کا طریقہ نہیں ہے، اس طریقے کو چھوڑنا چاہیے۔ جو طریقہ حدیث میں ہے اسی طریقے سے مانگ سکتے ہیں، اور اس میں بہت ساری خرابیاں بھی ہیں۔ دیکھنے والے یہ محسوس کرتے ہیں کہ شاید قبر والے سے مانگ رہے ہیں، اس لیے اس سے بچنا ضروری ہے۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ اگلا سوال میں آپ سے رکھنا چاہوں گا کہ قبرستان میں جا کر مردوں کو ثواب پہنچانے کا کیا طریقہ ہے؟ اس لیے کہ قبرستان میں جب جاتے ہیں تو بہت سارے ہمارے بھائی ہوتے ہیں، انہیں معلوم نہیں ہوتا کس طرح پڑھیں، کیا پڑھیں اور کس طرح ثواب پہنچائیں، تو اس بارے میں بھی رہنمائی فرما دیں۔ دیکھیے، اچھا سوال ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کو، جب آپ قبرستان کے اندر داخل ہو رہے ہیں تو آپ کو سلام کرنا ہے۔ پورا سلام اس طرح سے ہے: السلام علیکم یا اہل القبور، یغفر اللہ لنا ولکم، انتم سلفنا ونحن بالاثر۔ اگر پورا نہیں کہہ سکتے ہیں تو السلام علیکم یا اہل القبور اتنا بھی کہہ سکتے ہیں۔ کہنے کے بعد میں آپ جائیں، اور دراصل یہ جانے کا جو حکم ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے، جس میں قبروں کی زیارت کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اور اس میں جب آپ بندہ وہاں جاتا ہے، اپنوں کی قبر پہ جاتا ہے، تو اپنی موت کی یاد تازہ ہوتی ہے، دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے، جو دلوں کے اندر اٹھنے والے خیالات ہیں ان کے اندر کمی آتی ہے۔ تو اس لیے جو ہے حضور نے قبر کی زیارت کا حکم جو دیا تھا، اس کے بعد میں آپ جائیں، اپنے کی قبر پر جائیں۔ جانے کے بعد میں آپ کو میت کے داہنی طرف، یعنی جو قبلے کی طرف والا حصہ ہوتا ہے، اس طرف پاؤں کی طرف کھڑا ہونا چاہیے، سر کی طرف بھی نہیں کھڑا ہونا چاہیے، پاؤں کی طرف کھڑے ہو کر کے، اور اس کے بعد میں آپ کو جو پڑھنا ہے، جو یاد ہے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کے لیے یہ ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھی جائے، اور 3 مرتبہ قل اللہ شریف، اور 3 مرتبہ قل اللہ شریف پڑھنے کے بعد میں درود پاک پڑھیں، اور جو مرحوم ہے اس کو ثواب پہنچا دیں۔ اصل ہے میت کے لیے دعائے مغفرت کرنا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ایک مثال سے سمجھایا ہے کہ ہم لوگ ایصال ثواب کرتے رہتے ہیں، مغفرت کی دعائیں کم کرتے ہیں، جبکہ احادیث کے اندر بھی جو ہے مغفرت کی دعا کے لیے بہت زیادہ ترغیب دی گئی ہے۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں، کسی جگہ پر میں نے پڑھا تھا کہ اس کی مثال اس طرح سمجھیے کہ ایک گھر کے کسی فرد کو پولیس کے اندر گرفتار کر لیا گیا، اس کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ اب اس کے گھر والے اس کو بہترین کھانا بنا کر جیل میں بھیج رہے ہیں، لیکن اس کو چھڑانے کی فکر نہیں کر رہے ہیں۔ دوسرا آدمی ایسا ہے کہ وہ جیل کے اندر ہے، تو اس کے گھر والے اس کو اچھا کھانا بنا کر کے تو نہیں بھیج رہے ہیں، لیکن اس کو چھڑانے کی فکر زیادہ کر رہے ہیں۔ تو ان میں سے کون زیادہ بہتر ہوگا مولانا؟ جو چھڑانے کی کوشش کر رہا ہے، ظاہر ہے وہ بہتر ہوگا۔ حضرت تھانوی نے یہی مثال دیتے ہوئے سمجھایا۔ اسی طرح سے مثال ان لوگوں کی ہے جو اپنے مرحوم کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، تو وہ اللہ کے عذاب سے، پکڑ سے چھڑانے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے مردے کو، اور جو ایصال ثواب کرتے ہیں، بہرحال اس کا بھی اپنی جگہ نفع ہے، تو ان کی مثال ایسی ہے جو کھانا پہنچا رہے ہیں۔ اور اگر کوئی آدمی دونوں کو ہی کام کر لے، ایصال ثواب بھی کرے اور مغفرت کی دعا بھی کرے، تو یہ نور علی نور ہے۔ تو اس لیے وہاں جانے کے بعد میں یہ کچھ پڑھ لیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کریم نہیں پڑھنا چاہیے،
قبرستان کے اندر تو ایسا نہیں ہے۔ مشکات کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اپنے مرحوم کو دفن کرنے کے بعد میں سر کے طرف کھڑے ہو کر کے اور پاؤں کی طرف کھڑے ہو کر کے سورہ بقرہ کا شروع اور سورہ بقرہ کا آخر، ایک آدمی ادھر ہو کر ایک آدمی ادھر ہو کر کھڑا ہو کر پڑھے، تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ اور ایسا بھی نہیں کوئی ناپاکی کی ناجائز جگہ نہیں ہے قبرستان جو قرآن نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ البتہ جن لوگوں کا یہ گمان ہے کہ ہمیں جو ثواب پہنچے گا وہ وہیں جا کر کے پہنچانا ہے ورنہ پہنچے گا نہیں، تو یہ غلط ہے۔ آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کہیں پر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں سے ثواب پہنچانا چاہیں تو ضرور پہنچتا ہے مرحوم کو۔ تو آپ کی جو یاد ہو، جو آپ کر سکتے ہو، جو پڑھ سکتے ہو، وہ پڑھ کر کے اس کو ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ طریقہ میں نے بتایا کہ آپ قل اللہ پڑھ لیں اور درود شریف پڑھ لیں اور پھر اس کے بعد میں مرحوم کو ثواب پہنچا دیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ مغفرت کی دعائیں ضرور کریں۔ مغفرت کی دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو میرا مرحوم اس قبر کے اندر دفن ہے، آپ اس کی مغفرت فرما دیجئے، آپ اس سے عذاب کو ہٹا لیجئے، آپ کوئی سختی کا معاملہ ہو تو اس کو دور فرما دیجئے۔ اس طرح کے کلمات اللہ رب العزت سے مانگنے چاہیے اور کہنے چاہیے۔ جی بہت شکریہ مفتی صاحب۔ اچھا مفتی صاحب، ایک سوال اور یہاں پر یہ رہ جاتا ہے کہ عورتوں کا قبرستان میں جانا منع ہے، تو طرح طرح کی باتیں چلتی ہیں۔ بہت سارے لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ عورتوں کو قبروں پر جانے سے اس لیے منع کیا جاتا ہے کہ مردوں کو عورتیں برہنہ نظر آتی ہے، تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس پر اور تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ دیکھیے ایسی تو کوئی بات نہیں ہے کہ مردوں کو برہنہ نظر آتی ہوں، البتہ عورتوں کو جو منع کیا گیا ہے اس کے اندر حکمت یہ ہے کہ عورتیں ذرا صبر کا مادہ کم رکھتی ہیں، تو وہ کہیں رونے نہ لگیں، کہیں قبروں کو نہ چپٹنے لگیں، مزارات پہ بھی جانے کے اس لیے منع کیا جاتا ہے کہیں وہ طواف نہ کرنے لگیں۔ تو اس طرح کی جو غلطیاں ہیں، جو اعتقادی غلطیاں ہیں، تو ان کی وجہ سے قبروں میں جانے سے عورتوں کو منع کیا گیا ہے۔ دوسری کوئی وجوہات نہیں ہے، جیسا آپ نے سوال میں بیان کیا، اس طرح کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ اور اسی وجہ سے بعض علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی جگہ کی، کسی گھر کی مضبوط عورتیں ہیں، اس طرح کا معاملہ نہیں کرتی ہیں، تو وہ بھی قبرستان جا سکتی ہیں۔ تو جو باتیں آپ نے بتائیں تو میرے خیال سے یہ بالکل غلط ہیں، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ تو ناظرین، یہ تھے وہ اہم سوال جو ہم نے مفتی صاحب سے رکھے اور آپ نے ماشاءاللہ ان کو سماعت فرمایا۔ اگر آپ بھی قبرستان جاتے ہیں اور آپ کو بھی یہ ساری ضرورتیں پیش آتی ہیں تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں سے ضرور شیئر کیجیے گا اور ہمارے ساتھ جڑیے گا تاکہ آپ کے مسائل حل ہوتے رہیں اور اسی طرح آپ مسائل کو آگے بھی سیکھتے رہیں۔ جزاک اللہ۔